الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج سوال یہ ہے کہ آج جو ہم اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یہ جو دنیاوی علوم ہے اور اس کے اندر ہم اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں اور تمام چیزیں خرچ کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر ہمیں کوئی اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، اسکول کا تعلیم ہمارے لیے مفید ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو اجر کے وعدے ہیں وہ اجر ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ سوال ہے۔ تو آئیے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، علم کے بغیر ہم نہ تو ایک قدم آگے چل سکتے ہیں، نہ دائیں چل سکتے ہیں، نہ پیچھے چل سکتے ہیں، نہ آگے چل سکتے ہیں۔ ایجوکیشن آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر بہت ضروری ہے۔ اصل آج ہمارا یہ مسلمان اپنے بچوں کو اگر کوئی پڑھایا تو 5 کلاس 6 کلاس تک پڑھائے اور پھر اپنے بچوں کو کسی نہ کسی ہنر کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور جن مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ دنیاوی علوم حاصل کر کے کیا فائدہ ہوگا، میرے دوستو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جس طرح ہمیں دینی علوم کے اوپر اللہ اجر دیتے ہیں، اسی طرح اگر ہم دنیاوی علوم حاصل کریں گے، اسکول کی تعلیم حاصل کریں گے اور کالج کے اندر جائیں گے اور ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، وکیل بنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ شرط اس کے اوپر یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ ایک شخص 10ویں کلاس کے بعد اپنی لائف کو چینج کرتا ہے وہاں سے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں کیا بننا ہے۔ بعض ہمارے بچے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے، بعض بچے اور ان کے پیرنٹس ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں گے، بعض بچے یا ان کے ماں باپ یہ سوچتے ہیں، یہ ڈیسیژن لیتے ہیں، یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وکیل بنائیں گے یا سائنٹسٹ بنائیں گے۔ میرے دوستو، آپ جو کچھ بھی نیت کرے ہیں اور کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ جس طرح قرآن و حدیث کو لوگ پڑھیں گے اور وہ عالم بنیں گے، عالم کی بھی ضرورت ہے آج، اور آج کے اس پرفتن ماحول میں ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اس پرفتن ماحول کے اندر ایک انجینئر کی بھی ضرورت ہے، اس پرفتن ماحول کے اندر ایک وکیل کی بھی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کل قیامت کے دن آخرت کے میدان کے اندر سفارشی ہر کسی کو چاہیے، سفارشی ہر کسی کو چاہیے، لیکن دنیا کے اندر وکیل ہر کسی کو نہیں چاہیے، بلکہ کسی کسی کو چاہیے۔ وکیل کی ضرورت عوام الناس کو کبھی کبھی پڑتی ہے اور کسی کسی کو پڑتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن آخرت کے میدان کے اندر سفارشی ہر کسی کی ضرورت ہے، ہر کسی کو پڑے گی کہ کوئی اس کی سفارش کرے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگ عالم ہی بن جائیں، عالم بھی بنیں، وہ ڈاکٹر بھی بنیں، وہ انجینئر بھی بنیں، وہ وکیل بھی بنیں، سب کچھ بنیں۔ وہ کیسے؟ عام مثال سے سمجھیں
کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک درخت لگائے اور اس درخت سے چرند اور پرند ہر ایک فائدہ اٹھائے، بلکہ انسان بھی اس درخت کے سائے سے فائدہ اٹھائے اور اس درخت کے پھل سے انسان بھی فائدہ اٹھائے اور حیوانات بھی فائدہ اٹھائے، تو وہ انسان جو درخت لگا کر کے قبر کے اندر اتر گیا ہے تو قبر کے اندر بھی اس کو اجر ملتا رہے گا۔ گویا کہ وہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ جس طرح درخت لگانے کی وجہ سے ہر ایک کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور اس کا اجر و ثواب ان کو قبر کے اندر بھی پہنچ رہا ہے، اسی طرح اگر ایک مسلمان وہ ڈاکٹر بن جائے اور اس کی نیت یہ ہو کہ ہم ڈاکٹر بن کر کے انسانیت کی خدمت کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے، اگرچہ ہم کو اس کے اوپر پیسہ بھی کمانا ہوگا، پیسے بھی ملیں گے، لیکن ان کی نیت ہے انسانیت۔ آج کل کی طرح نہیں کہ آج کل بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ مریض کو اگر ہلکے پاور کی دوا میں فائدہ ہو رہا ہے تو وہ دوائی نہیں لکھتے ہیں، وہ مہنگے قسم کے دوائی لکھ دیتے ہیں۔ اگر اسے کسی کمپنی کی جانب سے دوائی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو یہ دوائی لکھنا ہے اور ہم اس کے اوپر اتنا پیسہ آپ کو دیں گے، تو بیچارے مریض وہ غریب ہوتے ہیں اور مہنگے دوائی ڈاکٹر لکھ لیتے ہیں صرف اپنے پیسے بنانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے۔ اگر ایسے ڈاکٹر ہیں اور پڑھائی کرنے کی وجہ سے ان کی یہ نیت ہے صرف پیسہ کمانا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو اجر عطا نہیں فرمائیں گے۔ لیکن اگر کوئی اسکول میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم انجینئر بن کر کے مخلوق کی خدمت کریں گے اور ہم وکیل بن کر کے انسانیت کی خدمت کریں گے، ہم ڈاکٹر بن کر کے انسانیت کی خدمت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنی کتابیں آپ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں، ہر ایک کتاب کے ہر لفظ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیکیاں عطا فرمائیں گے، شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت صحیح ہو۔ ایک شخص عالم بنے اور اس کی نیت صحیح نہیں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علماء حق کے اندر شمار نہیں کرتے ہیں بلکہ علماء سو کے اندر شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ڈاکٹر بنے اور ان کی نیت یہی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے اوپر فیصلہ فرمائیں گے اور اسے بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیں، وہ کیونکہ ایجوکیشن کے بغیر آج کے اس پرفتن ماحول میں سانس لینا بھی دشوار ہے۔ اس وجہ سے اپنے بچوں کو جہاں تک ہو سکے آپ سے ہر ممکن کوشش کریں کہ اس کے اندر ایجوکیشن دیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ہو، ایسا نہیں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، ایسا نہیں، بلکہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم ہو، تو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ لیکن یہ سمجھیں ایک شخص پوری دنیا کے علوم حاصل کر لیے ہیں تو پوری دنیا کے علوم کو حاصل کر لینا اسے ایجوکیشن نہیں کہتے ہیں، جب تک کہ اس کے اندر یہ جذبہ اور یہ تڑپ پیدا نہ ہو جائے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں گے اور معاشرے اور سماج کے اندر انسانیت جو ہے اس کو زندہ رکھیں گے۔ ایک شخص پانی کے اندر ڈوب رہا ہے اور وہ ڈوب رہا ہے، کوئی دوسرا شخص اس پانی کے اندر سے اس کو بچا لیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بچا لینا ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ قرآن کریم کی یہ آیت من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، ان آیتوں کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک انسان کو بچا لے تو گویا کہ انہوں نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔
ایک انسان کو بچانے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں. جب ہم پوری انسانیت کو بچائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائیں گے. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر کسی ایک مریض کے اوپر رحم کرتا ہے اور ہیلپ کرتا ہے اور اس مریض کی جان بچاتا ہے تو ایک مریض کی جان بچا لینا ایسا ہی ہے جیسے کہ انہوں نے پوری انسانیت کی جان بچا لیا. اس وجہ سے آج کی دور میں یہ کہنا کہ اسکول کی تعلیم پہ اجر نہیں ملے گا، کالج کی تعلیم کے اوپر اجر نہیں ملے گا، یہ باتیں بالکل غلط ہے. بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر لفظ کے اوپر جو دنیاوی علوم ہے، ہر لفظ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے. شرط یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. ایک شخص تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایک شخص ڈاکٹر بن رہا ہے اور اس کی نیت یہی ہے کہ ہم ڈاکٹر بن کر کی انسانیت کی خدمت کریں گے. جس وقت سے انہوں نے نیت کیا ہے جب تک وہ ڈاکٹر بن نہ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں لکھتے رہیں گے. فرشتوں کو یہ حکم دیں گے کہ وہ نیکیاں لکھتے رہے کیونکہ انہوں نے نیکی کا ارادہ کر لیا ہے. جیسے کہ ایک شخص زراعت کے بارے میں ایجوکیشن حاصل کرتا ہے اور جو لوگ کسان ہیں، زراعت کرنے والے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، گویا کہ انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور اس کی وجہ سے زراعت کرنے والے جو زمین ہے اس کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے اور اس کی وجہ سے اناج ہو رہے ہیں اور اچھے انداز میں ہو رہے ہیں. تو گویا کہ یہ بھی انسانیت کی خدمت ہے. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ایجوکیشن حاصل کرنا آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر بہت ضروری ہے. ہاں، لیکن دینی علوم پہلے ہو اور دنیاوی علوم دینی علوم کے تابع ہو. آج کل ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ آپ یہ کہیں کہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی چاہیے کہ ہمارا بچہ یہ جانے کہ اللہ کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور معاشرے اور سماج میں ہم کس طرح رہیں گے، ماں باپ کی حقوق کیا ہے اور پڑوسیوں کا حقوق کیا ہے. اس طرح کی جانکاری جو دینی علوم کے اندر ہی آتے ہیں، اس کا سیکھنا بھی ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے. اور اسی طرح دنیاوی علوم کہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، یہ سب بنے کیونکہ معاشرے اور سماج میں ہر ایک کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے. انسان بیمار پڑ جائیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ انسان کو وکیل کی ضرورت پڑے گی تو وہ کہاں جائیں گے؟ انسان کو کسی انجینئر کی ضرورت پڑے گی وہ کہاں جائیں گے؟ اس وجہ سے میرے دوستو، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، وہ اپنے بچوں کے اندر ایجوکیشن ڈالیں اور اسے اسکول اور کالج کے اندر ڈالیں اور اسے دینی علوم کے سے بھی آراستہ کریں، دینی علوم سے بھی ان کی تربیت کریں تاکہ بڑا ہو کر کے ان کی نماز بھی نہ چھوٹے، ان کے روزے بھی نہ چھوٹیں، وہ بڑے سے بڑے انجینئر بھی بن جائیں لیکن پابند رہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ جو قرآن کی آیت ہے، ان آیتوں کے تحت یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علوم ایک شیطان ہی ہے. میرے دوستو ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ جو آیت ہے اس کا پس منظر کچھ اور ہے. وہ آیت حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کیونکہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، کیونکہ وہ یہودی کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ جانتے تھے، جو ان کے علماء تھے تو ان کے کتابوں کو بھی جانتے تھے اور ان کے طور و طریق کو بھی جانتے تھے، لیکن وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. ان کے دلوں کے اندر یہ خیال آیا تھا کیا کہ ہفتے کے دن تعظیم کرنا یہودی مذہب کے مطابق واجب ہے، کہ وہ لوگ ہفتے کے دن سیٹرڈے کے دن کو تعظیم کرتے ہیں. اس دن گویا کہ سمجھیے ان کے نزدیک
मछली का शिकार करना और दूसरे शिकार करना इस तरह ममनू है, बल्कि उस हफ्ते के दिन, जैसे कि आज हम लोग जुमा के दिन अजमत की निगाह से देखते हैं जुमा को और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसी तरह यहूदी मजहब के अंदर हफ्ते के दिन उसकी अजमत क्या करते थे। और यहूदी मजहब के मुताबिक ऊंट का गोश्त खाना ये ममनू था, हराम था। लेकिन जब अब्दुल्ला इब्ने सलाम इस्लाम के अंदर दाखिल हुए तो वो ये देख रहे हैं कि हफ्ते के दिन इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वाजिब नहीं है कि अगर हफ्ते के दिन हम उसकी अजमत नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाएंगे या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और गोश्त खाना ऊंट का ये भी कोई वाजिब नहीं है, आपका दिल चाह रहा है तो खाइए, दिल नहीं चाह रहा है तो मत खाइए, ऐसा है। तो अब्दुल्ला इब्ने सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये सोच रहे थे क्यों नहीं हम हफ्ते के दिन जो उसकी अजमत है उसको भी हम बाकी रखें, और ऊंट की गोश्त जो उनके मजहब के मुताबिक हराम है, अगर हम इस्लाम लाने के बावजूद भी अगर ऊंट का गोश्त न खाएं तो दोनों मजहब के ऊपर अमल हो जाएगा। उस मजहब को मानने वाले आज जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आए तो यहाँ भी हमें अजर सवाब मिल जाएगा, यानी दोनों मजहब के ऊपर अमल हो जाएगा। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम सोच रहे थे, उसके ऊपर कुरान की ये आयत नाजिल हुई। लेकिन इन आयतों के अंदर ये तो नहीं कहा जा रहा है कि तुम दुनियावी उलूम को हासिल मत करो, दुनियावी उलूम से मना नहीं किया गया है। तो मेरे दोस्तों, आप अपने बच्चों को एजुकेशन दें। लेकिन आज मसला ये है कि आज हमारी जो नस्ल है जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं स्कूल और कॉलेज के अंदर, उनका सवाल, दूसरा सवाल ये है कि आज हम आने वाली नस्ल को कैसे यकीन दिलाएं कि एजुकेशन ही कामयाबी की कुंजी है। हम अपने आने वाली नस्ल को ये यकीन, ये भरोसा कैसे दिलाएंगे कि एजुकेशन ही कामयाबी की कुंजी है, चाबी है, उसके बगैर ऐसा है जैसा कि कोई नाबीना है। ये यकीन हम कैसे दिलाएंगे? वो इस वजह से कि आज हमारे मुआशरे और समाज के अंदर और हम अपने इर्द गिर्द ये देखते हैं कि जो लोग एजुकेशन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अक्सर बेशतर वो लोग गरीब हैं। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं बल्कि जालिम हैं, मुजरिम हैं, ऐसे जालिम लोग और मुजरिम लोग अमीर लोग हैं, जिसकी वजह से हमारे आने वाली नस्ल ये समझ नहीं पा रही है, एजुकेशन की अहमियत को समझ नहीं पा रही है और स्कूल और कॉलेज की तालीम को समझ नहीं पा रही है, क्योंकि वह अपने माहौल में देख रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन वाले हैं, अक्सर बेशतर वो लोग गरीब हैं, और जो लोग मुजरिम हैं, जो लोग जालिम हैं और जो लोग अनपढ़ भी हैं, ऐसे लोग अमीर और कबीर लोग हैं। इसकी वजह से आज मुआशरे के अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, हम अपने बच्चों के माँ बाप से कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को ये यकीन दिलाएं कि बेटा एजुकेशन ही कामयाबी की कुंजी है दुनिया के अंदर भी। अब एक शख्स पढ़े बगैर चांद के ऊपर तो नहीं जा सकता, एक शख्स दुनियावी एतबार से तरक्की बगैर एजुकेशन की नहीं कर सकता। वो लोग हैं जो लोग खानदानी रईस होते हैं, माँ बाप की दौलत और सरबत होती है और उसके ऊपर वो ऐश करते रहते हैं, जाहिल हैं, इसके बावजूद अपने बाप के पैसों के ऊपर ऐश कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर जिस दिन वो खत्म हो गया उस दिन वो लड़का रोडों के ऊपर भीख मांगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसके पास एजुकेशन है ही नहीं। इस वजह से आप अपने बच्चों को ये कहें कि तुम मुजरिम को क्यों देख रहे हो, तुम किसी जालिम को क्यों देख रहे हो। लेकिन जो लोग एजुकेशन हैं, एजुकेशन वाले हैं, अगरचे वो बेचारे गरीब हैं,
کم آمدنی کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس ظالم اور مجرم سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس ایجوکیشن والے کے پاس علم ہے، ایجوکیشن ہے، ان کے اندر سمجھداری ہے۔ اس وجہ سے کسی نے کہا ہے کہ اگر تمہارا کوئی دشمن پڑھا لکھا ہو تو پڑھا لکھا دشمن تمہارے لیے بہتر ہے اس دوست سے جو تمہارا جاہل دوست ہے۔ جاہل اور ان پڑھ دوست سے پڑھا لکھا دشمن بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایجوکیشن ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ایجوکیشن اپنے بچوں کو دیں، چاہے وہ اسکول کی ہو۔ اور اگر کوئی ایسا شخص یہ بہکا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دنیاوی علوم سے کیا ملے گا، میرے دوستو، اگر آج کے اس پرفتن ماحول میں جتنے بھی شعبے ہیں، کسی ایک شعبے والے اسٹرائک کر دے تو اور جتنے شعبے ہیں تمام شعبوں کے اوپر اثر پڑے گا۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھائیں، چاہے اس کے لیے آپ کو جو کچھ بھی کرنا پڑے۔ اسکول میں پڑھائیں، کالج میں پڑھائیں، اسے ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں۔ ہاں، اور بچے ہیں تو وہ کسی کو عالم بھی بنائیں۔ ایک بچہ عالم بننے کے بعد بھی ڈاکٹر بن سکتا ہے، ایک بچہ حافظ بننے کے بعد بھی انجینئر بن سکتا ہے، ایک بچہ مولوی بننے کے باوجود بھی وکیل بن سکتا ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آخرت کے اندر سفارش کی ضرورت، جنت میں جانے کے لیے سفارش کی ضرورت ہر ایک کو پڑے گا، کسی کو نہیں بلکہ ہر ایک کو۔ اور دنیا کے اندر وکیل کی ضرورت ہر ایک کو نہیں ہے بلکہ کسی کو ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم نہ دیں، ہم اپنے بچوں کو کالج کی تعلیم نہ دیں، بلکہ مضبوط انداز میں دیں کہ آپ کے بچے معاشرے اور سماج کے اندر ایجوکیشن کے بعد زندگی گزاریں۔ جب ایجوکیشن رہے گا اس کے بعد زندگی گزاریں گے تو بہتر زندگی گزاریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ اگر کوئی شخص کسی ایک کو زندہ کیا تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ اگر ایجوکیشن کے بعد کسی ایک انسان کا آپ ہیلپ کر دیں گے، وہ ایسا ہوگا جیسے کہ پوری انسانیت کی آپ ہیلپ کر رہے ہیں۔ ایک شخص انجینئر بن گیا اور کوئی اس سے صلاح و مشورہ لے رہا ہے، اور اگر ایک شخص کو اچھا مشورہ دیا انہوں نے، چاہے اپنے لائن سے، تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ انہوں نے پوری انسانیت کی رہنمائی کی۔ ایک شخص وکیل ہے اور وہ وکیل ایسا ہے کہ وہ ان کی نیت ہی ہے انسانوں کی خدمت کرنا۔ اگر انہوں نے کسی ایک کو صحیح مشورہ دیا، صحیح صلاح دیا، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ایک انسان کسی بیماری میں مر رہا ہے اور کسی ایک ڈاکٹر نے اسے نئی زندگی دی، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے پوری انسانیت کی زندگی دی۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آج آپ یہ غلط فہمی میں نہ رہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، آپ خوب بہتر انداز میں پڑھائیں۔ اس کے لیے تھوڑی مشکلات اور حالات آئیں، اسے صبر و تحمل سے اسے برداشت کریں۔ اور تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے مسلمانوں میں خاص کر کے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں اور وکیل ہیں یا بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ہمارے جو مسلمان بچے ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو آپ سے جس طرح بھی ہیلپ ہو سکے ان کی ہیلپ کرتے رہیں۔ کسی ایک بچوں کی پڑھنے میں ہیلپ کریں گے آپ تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے پوری انسانیت کی ہیلپ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اجر کے لیے انما الاعمال بالنیات، آپ نیت کر لیں کہ ہم اسکول کی تعلیم حاصل کریں گے، ہم کالج کی تعلیم حاصل کریں گے، اور ہم ڈاکٹر اور انجینئر بنیں گے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے۔ دیکھیے، اجر یہیں سے شروع ہو جائے گا، اور بننے کے بعد جب اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور اجر عطا فرمائیں گے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین.